جس کو جپیاں ڈالنا ہے ڈالنے دو، جس کو جپیاں ڈالنا ہے ڈالنے دو۔ اب بات بڑی عجیب تر ہے لیکن سنانی ہے۔ میں بہت سوچتا رہا کہ یہ بات آپ کو سنانی ہے، بڑی عجیب تر بات ہے، سنانے کے قابل ہی نہیں ہے لیکن سنانی ہے۔ یہ عقیدت مردوں میں جو ہے نا، عورتوں میں 10 گنا زیادہ ہے عقیدت۔ آپ نے کبھی خواتین کی محفل نعت دیکھی ہے؟ آپ نے خواتین کی محفل نعت جب مطلب ابھی سوشل میڈیا میں نظر آتی ہے تو وہ ان کے یہ زیادہ سلسلہ گاؤں دیہات میں ادھر ادھر جہاں پیر صاحبان کا آنا جانا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ نے تو پردے کا کس لیول پہ حکم دیا ہے، لیکن وہ پیر آتا ہے جپیاں ڈال رہا ہے، گھر والے خوش ہیں، پیر صاحب ان سے ملو، یہ ہماری چھوٹی بہو ہے، پیر صاحب ان سے ملو، یہ ہماری جب وہ خالہ کی بیٹی ہیں، پیر کہہ رہا آؤ جی آؤ جی۔ وہاں کوئی نہیں بول سکتا کیونکہ وہاں پر مولوی کی انٹری بند ہے، مولوی ہوگا بھی تو وہ نہیں بولے گا، کہیں گے مولوی صاحب تلاوت کرو، نعت پڑھو، نعت پڑھی، چلو نعت سن کے دیے، او پیچھے کر کے بٹھاؤ، آنے دو۔ تو اب یہ بات اتنی وائرل ہے، اتنی مشہور ہے کہ شریعت کا نہیں ہمیں پتا، شریعت کی گستاخی ہو رہی ہے تو ہونے دو، پیر کی گستاخی نہ ہو۔ اگر شریعت کا کوئی معاملہ چھوٹ رہا ہے نا، دین کا معاملہ چھوٹ رہا ہے تو چھوٹ جائے، پیر صاحب کی گستاخی نہ ہو۔ وہ بگڑے ہوئے پیر تھے اور ان میں 86% وہ پیر ہیں جو جعلی ہیں، جو بالکل زنا کرنے والے ہیں اور جو بالکل ہٹ کے جو ہے وہ چلتے ہیں، دور دور تک ہے ہی نہیں، نہ کسی کو وضو کے معاملات کا پتہ، نہ شریعت مطہرہ کا پتہ۔ وہ ایک پیر صاحب کی سیٹنگ تھی خاتون کے ساتھ، وہ جب بھی چکر لگاتے برا کام کرتے، فیل کرتے۔ اب اس عورت کا پچھتاوا دیکھیے، اس عورت کا پچھتاوا دیکھیے۔ اس کی سہیلی بولتی ہے پڑوسن کہ میں بڑے عرصے سے دیکھ رہی تم بڑی پریشان ہو، کیا بات ہے؟ بولی ایک بات نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ بولی کیا ہے؟ بولی اپنے پیر صاحب ہیں نا، یہ آتے ہیں اور یہ آ کے جب میرے ساتھ برا فیل کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو میرے پاؤں جو ہے، میری ٹانگیں جو ہے نا، وہ ان کے سینے پہ، ان کی داڑھی پہ لگتی ہیں۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ یہ پیر صاحب کی بے ادبی اور گستاخی مجھ سے کیوں ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ شریعت مطہرہ نے ایسے مسٹنڈوں سے، اور ہیں بھی بڑے تگڑے تگڑے، ایسے مسٹنڈوں سے جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے بہت دور رکھا ہے، تو ان کو شریعت مطہرہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو شریعت کس نے پہنچانی تھی؟ ہم نے۔ اچھا شریعت لینی کس نے تھی؟ ہم نے، مطلب پبلک نے۔ علماء تو جمعے میں پہنچا دیں، ہفتے میں پہنچا دیں، پبلک نے۔ اچھا پبلک بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگوں کا دین قوالی سن سن کے سٹ ہے، قوالی سن سن کے، اور یہ جو قوال ہے کیا ان کا مسلک ہے، کیا ان کا مذہب ہے، کچھ معلوم نہیں، لیکن آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے نا وہ سٹ ہے کہ وہ ایک مائی تھی تو دربار پہ آتی تھی تو چلو جی، تو وہ قوالی سن سن کے اپنا انہوں نے وہ کر لیا۔ تو شریعت مطہرہ سن کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ تکلیفیں تھیں کہ سوکھے ہوئے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا۔ دریائے دجلہ کے کنارے جنگلی سبزیاں، گاؤں دیہات کے لوگ جانتے ہیں، وہ چبڑ اور کھیرے میرے ٹائپ کی جنگلی سبزیاں کی ازوگ آتی ہیں، کڑوی جنگلی سبزیاں کھا کے گزارا کرنا پڑتا۔ اور غوث اعظم کے نام کے 7 بکرے کھانے والوں، مرغے کھانے والوں، خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو دین اور شریعت کے علم کے لیے اتنی زیادہ تکلیفیں، فقر و فاقہ برداشت کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ پتے کھا کے شریعت مطہرہ کو جو ہے وہ لاگو کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی کہ جہاں پر لاکھوں لوگ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنے آستانے ہیں وہاں پر مدرسے ہیں، لیکن صرف مریدین کو گھیرنے کے لیے، تاکہ مریدین مساجد اور مدارس میں جہاں علماء کام کر رہے ہیں وہاں نہیں دیں، وہ ادھر ہی دیں، گھیرنے کے لیے وہاں بنایا ہوا ہے کچھ نہ کچھ۔
نہ کچھ بچہ نہ کچھ وہ، اور وہ بچے بھی ان سے گھروں کے کام کرواؤ، ان سے جوتے سیدھے کرواؤ، محفل میں پہنچو وہاں پر ان کو پنکھا دے کے کھڑا کر دو، چاپلوسی پہ کھڑے رہیں تاکہ ان کی اس سے آگے نظر جائے نہ، ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ آپ کی اولادوں کی غلام ہوں گی۔ شاہی سسٹم، تو شریعت کہاں ہے؟ تو اس پہ بولے گا کون؟ کوئی نہیں بولے۔